کی ایکسپورٹس اور اس کا رول بڑا ایک کسی بھی ملک کی معیشت میں ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کا سائز کیا ہے اور اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کی جی ٹی پی میں ایز آف ناؤ؟ کمل دیکھیں، جو آئی ٹی ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کا تقریباً $3.1 بلین اس سال جو ہے اس کا ریمیٹنسز آئی ہیں باہر سے. مگر اس پہ میں جتنا وہ اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور جو ہماری پالیسیز ہیں اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں، ہمارا جو اس وقت ٹیکس اسٹرکچر ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر، فری لانسرز یا جو باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں، ہم نے ان پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ تقریباً نیگلیجبل ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے. مگر اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں، اگر آپ سلیکان ویلی کو دیکھ لیں یا کسی بھی ملک میں جب انوویشن ہوتی ہے تو وہ انوویشن ہوتی ہے اس کے کارپوریٹ سیکٹر سے، مطلب کہ آئی ٹی کے کارپوریٹ سیکٹر سے وہ انوویشن آئے گی آپ کے پاس. اور اس کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوکل ٹیلنٹ آئی ٹی سیکٹر یا آئی ٹی کمپنیز ہائر کریں گی، وہ لوکل ٹیلنٹ جو ہے اس کو ظاہر ہے ہم روپیز میں پے کرتے ہیں اور ان کو اس پہ پورا ٹیکس دینا پڑتا ہے اپنی سیلری پہ. مگر وہی ٹیلنٹ جو ہے جب وہ باہر سے کسی باہر کی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور صرف سروسز دیتا ہے، کوئی انوویشن نہیں ہو. دیکھیں، آپ ایک صرف سروس دے رہے ہیں اور انوویشن باہر کہیں پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک تو وہ ڈالرز میں ارن کرتے ہیں، نہ ہی اس کو کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو جو لوکل سیکٹر ہے جو کہ انوویشن کرنا چاہتا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. جو جتنا اچھا ٹیلنٹ ہے وہ اچھا ٹیلنٹ اٹریکٹ ہی نہیں کر سکتا. جتنا اچھا ٹیلنٹ ہے وہ باہر سے کما رہا ہے، ڈالرز میں کما رہا ہے، جس پہ ٹیکس نہیں دے رہا. اور تو پھر وہ پاکستان میں کیوں کام کرے گا؟ تو جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بجٹ بناتے ہیں، اور میں آپ کو اس کی ہزاروں ایگزامپلز اور بھی دے سکتی ہوں، ایک دو اور ایگزامپلز دیتی ہوں، تو وہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ دیکھا جا رہا ہے اس کو آپ کا ریونیو جنریشن کے لیے شارٹ ٹرم آپ دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے، اس کی کوئی ایڈ ہاک پلاننگ ہے. لیکن کمل اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ایک نیا پڑوسی ملک بھارت ہو یا پھر سنگاپور ہو یا پھر کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ بہت ریونیو اس پہ اربوں ڈالرز میں ریونیو اس سے کما رہے ہیں. سنگاپور کی مثال ہے، 400 ارب ڈالر تقریباً کما رہا ہے یہاں سے. تو ہمارا یہ لیے چونکہ یہ چیزیں نئی ہیں تو اس کے لیے ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی کرپٹو کونسل بنی، بلال ثاقب صاحب آئے تو ہی از ورکنگ آن اٹ، اور بھی ہمیں کئی لوگ آپ جیسے لوگوں کی بھی اس میں ظاہر ان پٹ چاہیے ہوگا. تو یہ بھی ایک چکر، کیپیسٹی کے بھی ایشوز آپ کو لگتا ہیں فی الوقت؟ دیکھیں، میں جو ایڈ ہاک کی بات کر رہی تھی نا، جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے اندر، تھوڑا عرصہ میری پاکستان میں ایجوکیشن ہوئی، تو اس کے اندر آتا تھا کہ جی پاکستان کا یہ بجٹ ہوگا، یہاں پہ اسپینڈ ہوگا. پلاننگ اینڈ کمیشن ایک ادارہ تھا جو کہ اگلے 5 سال کی پلاننگ ہوتی تھی، بہت سوچا سمجھا جاتا تھا. باہر کے ملکوں میں جب کوئی بھی ڈیسیشن ہوتا ہے ٹیکس کا، کہ لیٹس سے سیلری کلاس کی ٹیکس انکریز کرنا ہے، کوئی بھی ڈیسیشن لیتے ہیں تو اس پہ ایک وائٹ پیپر آتا ہے کہ بھئی یہ جو ڈیسیشن ہے اس کے کیا ریپرکشنز ہیں، کیا ہوگا، کیوں لیا جا رہا ہے، ایکسیٹرا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پرسنل بینیفٹس یا پھر جو زیادہ بہتر لابی کر رہا ہے جو سیکٹر، اس کے بیسس پہ. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. آپ سیلری کلاس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سیلری کلاس جو ہے وہ اس پہ ایک بہت بڑا، مطلب 10% آف آل ٹیکس کمنگ فرام دی سیلری کلاس، اس پہ پچھلے سال جو ہے وہ ٹیکس انکریز کر دیا. ٹھیک ہے، اب جب ٹیکس اس پہ انکریز کیا تو کیا ہوا؟ میں بہت ساری آپ کو اپنے سرکل میں، اپنے کلوز سرکل میں ایگزامپلز، بڑی کمپنیز نے، بڑی جو پاکستان میں کمپنیز ہیں انہوں نے تو سیلریز انکریز کی. جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں انہوں نے بہت سارے چور طریقے نکال لیے. انہوں نے اپنے جو امپلائیز کا جو ٹیکس ہے وہ جو سیلری ہے وہ دبئی سے دینی شروع کر دی. کچھ نے ایکسپینسز میں ڈالنا شروع کر دیا، کیش میں دینا شروع کر دی. ہاں، کچھ نے کیش میں دینا شروع کر دیا. تو آپ کا جو ایک سیکٹر ویل پرفارم کر رہا تھا، جو سورس پہ ہی سیلری کٹ جاتی ہے، آپ نے ان کو بھی انسینٹیوائز کیا کہ وہ بہت سارے چور دروازے نکالیں. دیکھیں، جتنا زیادہ آپ کسی انکریز کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ تھیفٹ کا اس سیکٹر میں چانس بڑھ جائے. پاکستان میں یہ ہوتا رہا. دیکھیں، ٹیلکو سیکٹر میں اب آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں تو ٹیلکو سیکٹر کو دیکھ لیں کہ ایک آپ کا بہت ہی ویل پرفارمنگ سیکٹر تھا. ٹھیک ہے، پاکستان میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، ہم نے یہ ریپیٹڈ پیٹرن دیکھا ہے کہ جب کوئی بہت ویل پرفارمنگ سیکٹر ہوتا ہے، وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو پراپرلی ایک تو یہ بہت سارے لائسنسز دے دیے، کمپٹیشن اتنا آ گیا کہ اکنامک پروفٹس ویسے ہی سلیش ہو گئے. پھر کیونکہ وہ ایک گروتھ سیکٹر تھا، بہت زیادہ گرو کر رہا تھا، تو اس پہ سے ان پروپورشنلی ڈسکریمنیٹری طور پہ زیادہ ٹیکسز لگا دیے، زیادہ اس کو ڈی انسینٹیو. اور اب کیا ہو رہا ہے، بہت ساری آپ ٹیلکو سیکٹر کو دیکھیں، اٹس بلیڈنگ، اٹس اے بلڈ باث اوور دیئر. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے کنول، یہاں پر آپ سب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں کہ آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.